اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑا امپارٹنٹ فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جسٹس وقار سیٹھ جنہوں نے جنرل مشرف کو سزائے موت دی تھی، آئین آرٹیکل 6 جو ایک ہی بندے پہ لگا اور اس کی پراپر سزا انہوں نے سنا دی تھی، سزائے موت. وہ دوسری بات ہے کہ وہ بعد میں جو ہے اس کو وہ نہیں ہو سکا تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا، لیکن سزا انہوں نے دی تھی. اس کو بعد میں جسٹس مظاہر علی نقوی جنہوں نے آج استعفیٰ دیا ہے اور جن کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے، انہوں نے اس کو جو ہے کالعدم قرار دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے بینچ نے جو ہے اسے باہر رکھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پرویز مشرف پہ لگائے جانے والے غداری کے الزامات جو ہیں وہ ثابت پائے گئے ہیں. اب دوسری جو ہے جسٹس مظاہر علی نقوی، جن کے بارے میں یہ عام خیال تھا کہ ان کی اربوں روپے کی جو ہے پراپرٹی ہے، حبیب رفیق سے انہوں نے پراپرٹی لی ہے اربوں روپے کی جو آنے پانے داموں میں. اس کے علاوہ ان کے جو ہے باقی فیملی ممبران پہ بھی تھا، اور کچھ ان کی جو ہے وہ ڈیلز جو ہے وہ آف اینڈ آن جو ہے وہ اخبارات کی زینت بنی، سوشل میڈیا کی زینت بنی. ان کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنس تھا وہ تقریباً فائنل ہونے والا تھا، اور یہ طے تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ انہیں ٹرمینیٹ کر دیا جائے، لیکن انہوں نے استعفیٰ دے کر کے نہایتی مہارت کے ساتھ جو ہے اپنی نوکری کی بچا لی، اپنے پیسے بھی بچا لیے، گو کہ عزت نہیں بچ سکی. تو ان دونوں فیصلوں کی روشنی میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا جو باقی لوگ ہیں یا یہ تو تاریخ درست کرنے والی بات ہے کہ جیسے مشرف صاحب تو فوت ہو گئے، ان کے لیے جو ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ واقعی غداری کی مرتکب ہوئے. تو کیا اور بے شمار کیسز ہیں، جو بھٹو صاحب والا کیس چل رہا ہے، اس کے علاوہ ایوب خان والی اگر تاریخ کی درستگی کے لیے کیا ایوب خان اور ایوب خان اور مشرف کے جو کیسز ہیں، یا ان تمام لوگوں کے کیسز جنہوں نے جو ہے آئین کے ساتھ غداری کرتے ہوئے مارشاء اللہ لگائے، ان کے کیسوں کے اوپر بھی کوئی سپریم کورٹ بات کرے گی. بہرحال یہ ایک بولڈ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اور یہ بے شمار جو سپریم کورٹ نے اپنے اوپر لگی ہوئی کالک کو جو ہے دھو دیا ہے. اب ایک دوسرا کیس جو انڈر ہیئرنگ ہے وہ بھٹو صاحب کی پھانسی والا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ وہ کیا کیا تھا ان ججز نے. جہاں تک بات ہے ججز کی یا جنرل صاحبان کی، تو ان کے پاس سب سے ایک آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے، جب وہ استعفیٰ دے دیں یا ریٹائرڈ ہو جائیں، ان کو کوئی بندہ نہیں پوچھتا ہے، تو ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز بحال ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ NLC کا جو اسکینڈل تھا اس میں یہ کہا گیا کہ کورٹ مارشل ہو گیا ان جرنلوں کا جو ان کے اوپر اربوں روپے کی، تو وہ کورٹ مارشل کچھ بھی نہیں ہے، ان کی سزا بھی بحال، ان کے پرس اینڈ پریویلیجز بھی بحال. اسی طریقے سے ایک ایڈمرل تھے نیوی کے، ان کمیشن کھائی تھی انہوں نے، ظاہر ہے ان پہ ثابت ہو گئی، تو ان کو بھی جو ہے وہ وہاں امریکہ میں نہیں تو یہاں تو انہیں ایک بڑا ریسٹ ہاؤس نوکر چاکر دیے ہوتے تھے پنڈی میں، وہ مزے سے انہوں نے زندگی بسر کی. تو آج تک کسی بڑے آدمی سے جو ہے پیسوں کی ریکوری نہیں ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کیس یہ جسٹس مظاہر علی نقوی جو ہیں، ان کے اوپر جو ہے ان کا کیس جو ہے چلنا، ان کے اوپر کرپشن کا کیس چلتے، نہ صرف ان کے اوپر چلتے رہنا چاہیے بلکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے تمام ججز کی جو جائیدادیں ہیں ان کی بھی چھان بین ہونی چاہیے. اور اگر کسی کے اپنے گیون جو ریسورسز ہیں اس سے زیادہ ہیں تو انہیں ہونا یہ چاہیے کہ ان کے خلاف بھی جو ہے ایکشن لے سپریم جوڈیشل کونسل میں. لائک وائز اور بھی بے شمار لوگوں پہ الزامات ہیں، نہ کوئی ان کو جو ہے وہ ان کی جو ہے اس کی ایکسپلینیشن دے سکتا ہے، جیسے عاصم سلیم باجوہ ہیں یا اور بے شمار ہیں، جناب فیض حمید ہیں. ان لوگوں پہ بھی کرپشن کے طرح طرح جو ہے وہ فائنینشیل کرپشن کے بھی الزامات ہیں، اور دوسرا جو ہے مس مینجمنٹ اور مینورنگ کے بھی ہیں. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی اس بارے میں ابھی تک جو ہے شاید ادارہ ان کا جو ہے وہ اتنا نہیں جو ہے وہ اس بارے میں سیریس نہیں ہے. لیکن یہ ایک بات پہلی دفعہ جو ہے ہوئی ہے کہ یہ جو جنرل مشرف کے اوپر جو ہے جو موقع لہرا کے جو ہے یہاں پہ لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا کرتے تھے، جنہوں نے سینکڑوں بے گناہ لوگ جن کے زمانے میں مارے گئے اور وار آن ٹیرر میں خواہ مخواہ شریک بنے، اس کے اوپر بڑا زبردست فیصلہ آیا. لیکن اس سے توقع کی جانی چاہیے کہ آئندہ کے لیے بھی جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے اوپر بات ضرور ہوگی کہ جب بھی کوئی یہ مارشل لا یا اس طرح کی چیزیں ہوں یا آئین کو کوئی توڑے، یا PCO والے جو ججز ہیں یہ جو ہے ان کے لیے کم از کم ایک جو ہے میسیج، اسٹرانگ میسیج چلا گیا ہے. باقی جہاں تک ان کی جو بھٹو صاحب والا کیس ہے یا ضیاء الحق کا کیس ہے یا ایوب خان کا کیس ہے، ان کو بھی تاریخ کی درستگی کے لیے جو ہے ان کے اوپر بھی سپریم کورٹ کو اپنی
جو ہے وہ رائے کا اظہار کرنا چاہیے اور بڑا کھل کے سو موٹو لے لیں، لیکن اس کے اوپر جو ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ کمیٹیاں کچھ نہیں ہوتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے وہ دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد یہ سارے کے سارے جتنی بھی عوامی حکومتیں برطرف ہوئی ہیں الیکٹڈ، ان میں اسحاق خان بھی ایک ڈکٹیٹر ہی تھا، تو ان سب کو جو ہے ایک اپنی تاریخ کو سیدھا رکھنے کے لیے اور فیوچر کورس آف ایکشن جو ہے وہ ایک لائن پہ رہیں، تو اسی طرح کے مزید فیصلے درکار ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔